السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس سے پہلے مسلسل آپ سورہ نبا کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العظیم اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اور جنتی اور دوزخیوں کے حوالے سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا، دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں سراب کا لفظ آیا ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سراب کا لفظ آیا ہے۔ سراب کہتے کسے ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ سراب کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ شدید گرمی میں دوپہر کے وقت دھوپ کی تیزی کے اندر ریگستان میں جو ریت پانی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ریگستان میں چلے جائیں تو دور سے ایک دم ایسا نظر آئے گا کہ ریت ریت ہو، مگر ایسا محسوس ہوگا کہ جو ریت پانی کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، اور دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، اور درختوں کا عکس اس میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یعنی اس ریت پر درخت جو ہے اس کا بھی عکس نظر آتا ہے۔ اس کو سراب کہتے ہیں، کیونکہ اس چمکتی ہوئی ریت پر نظر پڑنے سے پانی کا دھوکہ ہو جاتا ہے، اس لیے دھوکے اور فریب کے لیے سراب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ دھوکہ اور فریب جو ہوتا ہے اس چیز کے لیے سراب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اس آیت مبارکہ میں وَسُيِّرَتْ جو لفظ آیا، سُيِّرَتْ، اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، اپنی جگہ سے نکال دینا، جس کا مطلب سُيِّرَتْ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں پہاڑوں کے جو احوال بیان فرمائے ہیں، پہاڑوں کا جو تذکرہ فرمایا، جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلا حال تو یہ کہ پہاڑوں پر ایک ضرب لگا کر ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا اور اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے بھاری بھرکم ٹنوں من وزنی پہاڑ ہے کہ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، مگر قیامت سے قریب قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جو ضرب کے ذریعے ان کی پہاڑوں کی جڑوں سے ان کو اکھاڑ دے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو ایک ضرب سے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے بھاری بھرکم پہاڑ جو نظر آتے ہیں، ایک ہی ضرب سے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا قیامت سے پہلے۔ دوسرا حال پہاڑوں کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دھن کی اون کی طرح ہو جائیں گے اور وہ اڑ رہے ہوں گے۔ جیسے اون کو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہوا جاتے ہوئے جاتے ہیں تو پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا گیا، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ایک دم ہلکے ہو جائیں گے۔ جو اتنے وزنی لگتے ہیں، اتنے بھاری بھرکم لگتے ہیں، اب وہ بالکل ہلکے ہو جائیں گے۔ تیسرا حال پہاڑوں کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے
کہ پہاڑ جو ہے وہ بکھرے ہوئے ذرات اور غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی اتنے بھاری بھرکم پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ چوتھا حال یہ بیان کیا جا رہا ہے پہاڑ کا کہ پہاڑ کو دھنک دیا جائے گا، کیونکہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے مختلف حصوں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک جگہ پر وہ جامد ہے، ساکن ہے، مگر جب ان کو ضرب لگا دی جائے گی اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو اب حالت اور کیفیت یہ ہو جائے گی کہ زمین کے مختلف حصوں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کے ذریعے ان کو دھنک ڈالے گا۔ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو دھنک ڈالے گا، یعنی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ پہاڑوں کی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ پہاڑوں کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور مزید آپ یوں سماعت کریں کہ پانچواں حال جو پہاڑوں کا ہوگا کہ جس طرح کسی سوراخ یا روشن دان سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہے اور ان میں روشنی کے باریک باریک ذرات غبار دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح جب اللہ تعالی ہواؤں کو بھیجے گا تو پہاڑوں کے ذرات اڑا دیے جائیں گے اور وہ شعاعوں میں باریک باریک ذرات کے منتشر غبار کی طرح جو ہے وہ دکھائی دیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، فرماتا ہے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے تو تم زمین کو صاف کھلی ہوئی حالت میں دیکھو گے، بالکل صاف زمین کو اس حالت میں دیکھو گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑ کی ایک کیفیت کو اور بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بھی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! قیامت سے پہلے پہلے اتنے بھاری بھرکم پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ، ایسے جامد اور ساکن پہاڑ، مگر جب قیامت آنے والی ہوں گی تو ہم یہ سمجھتے کہ پہاڑ تو اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، ان کو کوئی حرکت نہیں دے سکتا، ہلا نہیں سکتا، مگر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بھی بادلوں کی طرح جو ہے اڑ رہے ہوں گے۔ پہاڑوں کا چھٹا حال یہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر سراب اور فریب نظر ہو جائیں گے اور حقیقت میں لاشی اور معدوم ہو جائیں گے، اور جو شخص پہاڑوں کی جگہ دیکھے گا اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ارے یہاں تو پہاڑ تھا مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ریزہ ریزہ کر دیے گئے ہیں، اڑا دیے گئے ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں، پاش پاش کر دیے گئے ہیں۔ جیسے کسی شخص کو دور سے ریگستان میں چمکتا پانی نظر آتا ہے، مگر حقیقت حال جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، وہ تو ریزہ ریزہ ہے، وہاں پر تو ریت کا جو ہے صرف ریت ہی ریت ہے۔ تو اس کو جو سراب ہوتا ہے، جو دھوکا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی کہ پہاڑ نظر آتے ہیں مگر قیامت سے پہلے پہلے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اس حال کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا، دور سے پانی کا دھوکا دیتا۔ اب دیکھیں آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم طاق میں ہے۔ کس چیز کے طاق میں؟ کس چیز کے طاق میں؟ یہاں پر مرصاد کا لفظ آیا ہے، اور مرصاد کا جو معنی ہے کہ دوزخ طاق میں ہے، دوزخ گھات میں ہے، اس کا معنی یہ کہ دوزخ منتظر ہے، یعنی جب سے دوزخ بنائی گئی ہے وہ منتظر ہے، وہ طاق میں ہے۔ کس کے طاق میں ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ مجرموں کے طاق میں ہے۔ اللہ اکبر! وہ مجرموں کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کو کب جہنم میں ڈالا جائے، وہ جب سے انتظار میں، جب سے جہنم بنائی گئی ہے۔ اور آگے ایک مقام پر فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص دوزخ میں سے گزرے گا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ہر شخص کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پس جنت کے محافظین دوزخ کے پاس مومنوں کے استقبال کے لیے گھات میں لگائے بیٹھے ہوں گے کہ جنتی جنت میں آ رہے ہیں، جہنم کے اوپر سے آئیں گے، جنتی جنت میں آ رہے ہیں، تو فرشتے ان کی جو ہے گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور مرصاد کے متعلق ایک قول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا معنی جو انتظار کرنا ہے،
تو بہت شدید انتظار کرنا، گویا کہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کا بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہے، انتظار میں لگی ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ دوزخ مارے غیظ و غضب کے پھٹ جائے انتظار میں، اور وہ غیظ و غضب کی حالت میں پھٹ جائے، اتنا انتظار میں ہے۔ اور دوزخ کافر اور منافق کا انتظار کر رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دوزخ تیار کر دی گئی ہے اور وہ انتظار میں ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم طاق میں ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں دلیل بھی ہے کہ دوزخ کو پیدا کر دیا جا چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت ہوگی، قیامت کے بعد پھر دوزخ کو پیدا کیا جائے گا، پھر مجرموں کو سزا دی جائے گی، نہیں، بلکہ دوزخ بھی تیار ہے، جنت بھی تیار ہے۔ مجرموں کے لیے دوزخ اور نیکوکاروں کے لیے جنت، اور یہ تیار کر دی جا چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ طاق میں، تو اس کا مطلب یہ کہ تیار کر دی جا چکی ہے، اب وہ انتظار کر رہی ہے، منتظر ہے۔ بے شک دوزخ جو ہے وہ گھات میں ہے، طاق میں ہے، یعنی وہ ابتدا سے مجرموں کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جب دوزخ کی تخلیق کی جا چکی ہے تو جنت کی تخلیق بھی کی جا چکی ہے، کیونکہ دونوں کی تخلیق میں جو فرق کا کوئی قائل نہیں ہے، دونوں جو ہے تخلیق ہو چکی ہے۔ اور دوزخ تو جو ہے وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، فرمایا گیا للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ، سرکشوں کا ٹھکانہ، یعنی دوزخ تمام مجرموں کی گھات میں، خواہ وہ کفار ہو یا مومنین جو فساق، وہ انتظار تو تمام مجرموں کا کر رہی ہے، لیکن ٹھکانہ صرف سرکشوں کا ہے۔ اور سرکشوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اس سے معارضہ کرنے میں حد سے بڑھتے ہیں، تو یہ ان کا ٹھکانہ ہے، ہمیشگی ان کے لیے ہے، سرکشوں کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا لابثین فیہا احقابا، اس میں قرنوں رہیں گے، مدتوں رہیں گے۔ تو احقاب جو فرمایا گیا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کر لے، پھر اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ احقاب جو فرمایا گیا، تو احقاب کا معنی کیا ہے کہ دوزخ میں کفار کے خلود اور دوام کے منافی نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اس آیت میں جو احقاب کا لفظ آیا، یہ احقاب حقب کی جمع ہے، احقاب، اور حقب کا معنی ہے زمانے کی ایک مقرر مدت، ایک فکس وقت، ایک مقرر مدت۔ اس مدت میں جو بتایا کہ ایک مدت جو مقرر کر دی گئی ہے وہاں تک کے لیے، اب وہ مقرر مدت کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھیں۔ بعض نے مدت بیان کی کہ مدت 80 برس ہے، 80 سال، بعض نے کہا کہ 300 برس ہے یہ مدت، بعض نے کہا کہ 3000 برس ہے، اور کہا کہ احقاب سے مراد غیر متناہی زمانہ ہے۔ تو اب یہ مختلف طور پر یہ رائے قائم کر دی گئی کہ مدت کتنی ہوگی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مختلف جو رائے پیش کی گئی۔ امام راضی نے لکھا کہ احقاب کی تفسیر میں مفسرین کرام کے چند قول ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احقاب کا واحد جو حقب ہے، اور اس کا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے کہ 80 سال، اس کا معنی کیا ہے، 80 اور کچھ سال، اور 360 دنوں کا ہوتا ہے، سال جو ہوتا ہے وہ 360 دنوں کا ہوتا ہے، اور ایک دن دنیا کے یہ 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی۔ تو سوچو کہ وہ جو مدت بیان کی جا رہی ہے وہ مدت کتنی طویل ہوگی، کتنی لمبی ہوگی۔ اور ہلال ہجری کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احقاب کے متعلق جب سوال کیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ احقاب کا واحد جو حقب ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ 100 سال، حضرت علی فرماتے ہیں 100 سال، اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور ایک دن جو ہوگا وہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ، 1000 سال کا ایک دن، تو آپ سوچو کہ 100 سال مطلب کتنا بڑا زمانہ ہوگا، کتنا طویل، جس کو ہم جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ احقاب کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مدت کتنی ہے،
لیکن یہ فرماتے ہیں کہ اس کا واحد حقب ہے اور اس کی مدت کیا ہے؟ 70 سال ہے، اور ہر دن آپ فرماتے ہیں 1000 سال کے برابر ہر دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عقاب کتنا طویل ہوگا مگر اس کی مدت جو ہوگی وہ مدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو اہل دوزخ کے عذاب کی مدت بھی کوئی اندازہ نہیں لگا، غیر متناہی ہے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے ہمیں۔ اب احقاب جو فرمایا گیا، لابثین فیہا احقابا، تو اس پر دلالت کرتے ہوئے کہ اہل دوزخ کو جو عذاب دیا جائے گا، آپ نے حقب کے حوالے سے سماعت کیا کہ اس کا زمانہ کتنا ہے، کسی نے 80 سال، کسی نے جو ہے کئی سال، ہزاروں سال گویا کہ بیان کیا گیا۔ تو اہل دوزخ کو جو عذاب دیا جائے گا تو فرماتے ہیں کہ ان کو کئی حقب تک عذاب دیا جائے گا، کئی حقب، ایک حقب ختم ہوگا تو دوسرا حقب شروع ہوگا، دوسرا حقب ختم ہوگا تو تیسرا، یعنی یہ غیر متناہی زمانہ ہے، اور جو ہے سرکشوں کو جو اس میں عذاب دیا جائے گا تو اس کی انتہا ہی نہیں ہے، وہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ زجاج نے کہا کہ اس آیت مبارکہ میں معنی ہے کہ وہ عقاب یعنی طویل مدت تک عذاب میں مبتلا رہیں گے، ان کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، نہ کوئی مشروب دیا جائے گا، پس عقاب کی مدت میں انہیں خاص قسم کا عذاب ہوتا رہے گا، اور اس مدت میں ان کو پینے کے لیے صرف اور صرف گرم پانی اور دوزخیوں کی پیپ دی جائے گی، اور پھر جب اس عقاب کی مدت گزر جائے گی تو پھر ان کو دوسری قسم کا عذاب دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا، اور یوں ہر عقاب کے بعد عذاب کی جنس بدلتی جائے گی، مختلف طریقے سے الگ الگ طریقے سے عذاب دیا جائے گا، اور یہ غیر متناہی زمانے تک عذاب ہوتا رہے گا، اور یہ عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو کفار دنیا کے اندر عیش و آرام میں رہتے ہیں، کبھی کبھار دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو شرک کرتا ہے، کتنے عیش کے اندر ہیں۔ تو یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، 10 20 25 50 سال 60 سال 80 سال بہت جی لیا، اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ جو ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب موت آ جائے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، ہر کوئی سہما ہوا ہے، باہر نکلنے میں خوف، منہ پر ماسک لگا ہوا ہے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے ڈرتا ہے، مسافہ کرنے کے لیے ڈرتا ہے۔ حالت اور کیفیت جب یہ بن گئی ہے کہ ہر وقت یہ تصور ہے کہ موت اب آ جائے گی، تو جب موت آنی ہے تو اگر مومنین ہے، نیک بندے ہیں، تو سوچو کہ وہی جنتی ہے، اور جو کفار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہیں کرتے، شرک کرتے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ مدت کتنی ہوگی آپ نے سماعت کیا۔ مگر یہ یاد رکھے قرآن مقدس کی ان آیتوں کے ذریعے بھی آپ سماعت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا اور کتنی مدت تک رہیں گے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ اللہ نے ارشاد فرماتا ہے کفار دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، حالانکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے دوزخ میں دائمی عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچو کہ دنیا کی چند روزہ اگر عیش کی زندگی جی رہے ہیں تو دائمی عذاب بھی ان کے لیے ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی کبھار دیکھیں کہ اگر تھوڑی کچھ تکلیف ہے، تھوڑی پریشانی ہے، تو اس پریشانی سے گھبرانا نہیں، یہ مختصر سی زندگی ختم ہونے والی ہے، مگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک مومن گیا تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے اور فرمایا کافروں کے حوالے سے وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، اور کفار دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے اس میں دائمی عذاب ہوگا۔ تو اس سے اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کافروں کے لیے ہمیشگی کے لیے جو عذاب ہے دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے یہ عذاب جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اس کا خوف کھائے، اور جو ہے تیاری کرتے رہے، آخرت کی تیاری کرے، عبادت کرے، بندگی کرے، اللہ کو راضی کرے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اس طریقے سے عبادت و بندگی کی تو کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی سرکار علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔